شیر سچا شیر سنائی کیا وہ عشق جو ہم سے پیا اب اس کا. جی واپس آئے ہیں ہم. آپ کو یہ بتا دیں کہ آج کا پروگرام بہت اسپیشل ہے میرے لیے. میں ایسے ایسے لوگوں سے مل رہی ہوں اور ایسے ایسے عاشقوں اور پیار کرنے والوں سے مل رہی ہوں کہ میں خود حیران ہوں. ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو تھوڑا بہت کچھ ہوا وہ بہت بڑی سٹوریز ہوتی ہیں. اچھا نہیں میں بعد میں بتاؤں گا, اپنا بعد میں بتاؤں گا. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ میرا تو عشق کب تک چل رہا ہے, کیا کر سکتی ہوں؟ کس سے ڈسکلوز کیا جائے؟ ہاں جی آج بالکل ڈسکلوز کروں گی. اچھا تو میں آپ کی کچھ ملاقات جو ہے اب ایسے لوگوں سے کرواؤں گی جنہوں نے عشق کیا, عشق میں ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے, یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. آج اپنی جو کہانی خود ہے, اپنی لو سٹوری ہم سے آپ شیئر کر سکتے ہیں, چاہے وہ 5 سال پرانی ہے, 5 دن پرانی ہے, 50 سال پرانی ہے. آپ ہم سے 436 پر ان کی یادیں شیئر کر سکتے ہیں, ان کی کوئی خاص بات, وہ بات جس نے آپ کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کیا, اور اس کے بعد دنیا میں آپ نے دنیا دیکھی لیکن اس جیسی بات پھر کبھی کسی دوسرے میں آپ کو نہیں ملی. ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہت سارے عاشق موجود ہیں اور آپ دیکھیں ذرا کہ جوش کا عالم کہ میرے ساتھ میرے کیمرہ مین یہ سارا پورا پروگرام دیکھ رہے تھے, اور شکیل یہ لٹرلی ہوا ہے کہ جیسے ہی بریک ہوتی ہے تو میرا کیمرہ مین کیمرے سے اٹھ کے جاتا ہے ماسٹر کنٹرول روم میں, کہتے ہیں بہت ہو گیا, میں نے سن لی, آج میں بھی بولنا چاہتا ہوں. سو آج کے پروگرام میں ہم نے آج کے پروگرام کو اور اس ٹاپک کو لے کر لوگوں کو بولنے میں مجبور کر دیا. ہمارے ساتھ ضیاء بھائی موجود ہیں. السلام علیکم ضیاء بھائی, کیا حال چال؟ ٹھیک ٹھاک. اتنا ہمیں سنجیدہ چہرہ بنایا, ہر وقت ہنساتے رہتے ہیں ہمیں, اتنا سنجیدہ چہرہ بنایا. ٹاپک ایسا چھیڑ دیا ہے جس سے پچھلی یادیں جو ہیں وہ دوبارہ اب وہ قابو نہیں ہو پا رہی, جس کی وجہ سے جو لازمی بات ہے کہ سیڈ موڈ ہو گیا میرا. تو میری جو ٹریجڈی ہے وہ تو الگ ہی ہے اس وجہ سے. کیا ہوا, شادی ہو گئی؟ نہیں شادی ہو گئی نہیں, شادی آپ کو ٹریجڈی کیوں لگتی ہے؟ یہ سب بڑی ان کے ساتھ ہوئی ہے نا. اچھا اچھا, نہیں خیر میں تو بہت خوش ہوں. شادی نہیں, بچپن کی محبت, بچپن سے شادی سے عشق تھا اور چلتا رہا, بہت اچھا سب کچھ تھا. اور بچپن کی محبت ہاں چلتی رہی, پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ منگنی کا ہو گیا سلسلہ, تقریباً 8 سال تک کا سلسلہ. اس کے بعد ہاں نہیں وہ پنڈی میں. اچھا وہ پنڈی میں ہے. ہاں وہ پنڈی میں رہتی تھی. تو پہلے یہیں پہ رہتے تھے, پہلے یہیں رہتے تھے. جب آخری لاسٹ ٹائم میں وہ پھر پنڈی شفٹ ہو گئے تھے, اور اس کے بعد جب منگنی ہو گئی تھی ہماری, ٹھیک ہے, 1 ہفتہ رہ گیا تھا شادی میں. اچھا تو وہ شاپنگ کے لیے گئی, تو وہاں پہ بم بلاسٹ ہو گیا. تو جس کی وجہ سے اب میں اس چیز کا قصوروار کس کو ٹھہراؤں میں تو مطلب میں کس کو کہوں, نہ اس کے ماں باپ کو, نہ میرے. سب کچھ صحیح تھا, اچانک سے وہ میں تو تقریباً 5 سال تک تو میں اس میں اپنے ہوش میں نہیں تھا. بس پھر ماں باپ لازمی بات ہے کہ کب تک انسان وہ رہتا ہے, مگر وہ میں آج تک ویسا کہ وہی میرا وہ ہے. مگر شادی کی, دوبارہ شادی کی اس کے بعد؟ ہاں ماں باپ نے شادی کروا. تو پیار کرتے ہو نا یار, ان کا کیا قصور ہے؟ نہیں وہ تو ہے, مگر وہ والی چیز تو مطلب بالکل زندگی ختم ہو گئی تھی میری. وہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے مرنے کا, ہر ایک بم بلاسٹ میں پھر وہ شہید ہو گئی, ڈیتھ ہو گئی تھی. جب بھی موقع پر ہی بالکل. وہ تو شادی کی شاپنگ کرنے کی, شادی کی. اب وہ ساری چیزیں فون پر بات ہو رہی ہے, روز ایک ایک چیز کا ڈسکس ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے, مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, یہ جوڑے بنوائے اس کلر کے, یہ وہ سب ایسا کیسا. اس کے کتنے سال بعد شادی کی پھر جب وہ واقعہ؟ 6 سال کے بعد. 5 سال تک تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا بالکل. میں بس کام کرنا اور بس اپنی دنیا میں وہ ہو گیا تھا, میں بالکل کٹ گیا تھا سب سے. اور وہ پھر میں نے روٹین لائف کو پھر بعد میں بہت زیادہ لازمی ہے. جب شادی ہوئی تو پھر ماں باپ نے پھر بہت زیادہ ماحول کو ایسا کرنے کی کوشش کی, سب نے مل کے. لوگ آپ کے اپنے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا. آج تک پتا لگا تم کتنے دکھی ہو, کھیلتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, غم چھپانے. مجھے تمہیں زیادہ ہنسانا پڑے گا, جب آؤں گا تو میں زیادہ گدگدی کیا کروں گا. نہیں تو یہ تو ہونا تھا, ہو گیا. اچھا جب بھی میں نے کہا پتا نہیں
کسی سے مذاق کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، وہاں سے اصل میں ہر چیز تو کسی سے بھی ڈسکس نہیں کی جاتی ہے. یہ تو آج پتہ نہیں کیسے میں نے کہا کہ کب تک رکھوں گا میں اس کو، یا تو میرے گھر والوں کو اچھا پتہ ہے یا آج ہلکا ہو گیا نا، بہت ہلکا ہو گیا آج. وہ تمہاری مسز کو بھی پتہ لگ گیا کہ مطلب یہ اداس کیوں رہتے تھے. مسز کو تو تقریباً سب کچھ پتہ ہے. کوئی چیز چھپائی نہیں کبھی بھی، تاکہ وہ اب جو مزید لائف ہے وہ تو خراب نہ ہو. یار ان کی بھی ایک اسٹوری ہے، وہ بھائی بیٹھا ہوا ہے، اس کی ہاں جی، اس کی ایک ہفتہ پہلے شادی ہونے والی تھی، اور میرے خیال میں لڑکی والا کیا ہوا تھا وہ آپ بتا رہے ہیں نا کچھ، کیا ہوا تھا آپ کا؟ بھائی اب آپ تھوڑا ریلیکس ہو، ریلیکس کریں اور ان کو یار ایک کام کرو، 200-300 روپے لا کے دو. سارا یار ریلیکس کریں. لیکن وہی ابھی سب لوگ بات کرتے کہ محبت میں ضروری نہیں ہے کہ مل جائیں، آپ کو ان سے محبت ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. دنیا میں اگر وہ زندہ رہتی تو شاید مجھے وہ مطلب ایک تو ہے ہی نہیں، اور قصور بھی کس کو ٹھہرائیں اس چیز کا. ایسی بام بلاسٹ نے ایسی اس طرح کی چیزوں نے ہمارے پتہ نہیں اچھا کتنے گھر گھر بن جاتا مگر وہ سب. شائستہ اس کا پوچھو، اس کا بھی ایسے کچھ ہوا؟ جی بھائی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ جی میرے بچپن سے لو اسٹوری تھی. اچھا لو تھا بچپن سے. جی ابھی میری زندگی کی ایک ہی خواہش تھی کہ اسی سے شادی کر کے مطلب ایک خوبصورت سے گھر بسانا چاہتا تھا. ہاں فیملی. تو یہ بچپن سے لے کر آج تک صرف یہ راز میرے ایک دوست کو پتا تھا، وہ اس وقت موجود ہی ہے یہاں پر. تو میرے اپنے فیملی سے ہی بات کی تھی اس بارے میں کہ میں شادی کروں گا تو صرف اسی سے کروں گا. اچھا. تو تقریباً 2 سال پہلے وہ میرے پیرنٹس گئے تھے ان کے گھر میں، لیکن انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ امانت آپ لوگوں کی ہے. تو یہاں تک وعدہ بھی کیا تھا لوگوں نے. اچھا. تو حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے مائک حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ جب 2 سال بعد بھیجا گیا تھا پیرنٹس کو، اس کے تقریباً 2-3 مہینے بعد دوبارہ میں نے کہا کہ ابو کے مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا دل نہیں مان رہا ہے، آپ دوبارہ جا کے کنفرم بات کر لیں. تو ابو نے کہا کہ آپ گھبراؤ نہیں، وہ بس کہہ دیا تو ہماری زبان دے دی. جی ایک زبان ہوتی ہے، وہ پھر زبان سے کوئی مکر تو نہیں سکتے. تو پھر وہ پیرنٹس گئے ان کے گھر میں، تو آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بے فکر ہو جاؤ. یہ اس سے پہلے اس کی 5 منگنیاں ٹوٹ چکی تھی. لڑکی کی؟ لڑکی کی. تمہاری وجہ سے؟ جی تمہاری وجہ سے؟ وجہ تم تھے؟ نہیں. اچھا. یہ ہے کہ نہیں وہ بھی ایگری تھی. اچھا وجہ تو تم ہی تھے نا، پھر تمہاری وجہ سے توڑ لی ہوگی نا. وجہ نہیں تھی یہ. اب یہ نہیں کہنا کہ دنیا میں آنا میری وجہ ہے. نہیں محبت محبت آپ سے کرتی تھی نا، اس لیے بول رہا ہوں نا، محبت نہیں کرتی تھی وہ. یہ ہے کہ کچھ بات میں کہہ بھی نہیں سکتا ہوں کہ کچھ ایسی بات حقیقت میں بھی ہے، کیونکہ میرے 3-4 سال کے بعد تو مجھے اس چیز کا ہوش بھی نہیں تھا، کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ وعدہ تو کر دیا ہے لیکن مجھے یقین نہیں چاہیے. مطلب وہ لڑکی بھی بے وفا تھی، آپ یہ کہنے کا نہیں، لڑکی کا تو کچھ اس میں فیور تھی، وہ مطلب میری تھی، مطلب ہم دونوں بچپن سے ہی کرتے تھے، اس کے علاوہ تو میں کسی اور سے کر بھی نہیں سکتا تھا. اچھا. بچپن سے لے کر آج تک صرف یہ. بیٹا آگے بتا دے، ڈریک آگے تیری کہانی میں. ہاں یہ مطلب ہوا کیا، اینڈ کیا ہوا؟ مطلب ہے کہ اس کی شادی کہیں اور ہو گئی؟ دوست کو یہ ساری باتیں بتاتا تھا، مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری باتیں جو ہوتی ہے، جو سین ہوتا رہا اس کو بتاتا رہا. ٹھیک ہے. تو پیرنٹس کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہفتے کے بعد پھر آ جانا. پھر ہفتے بعد بھیج دیا تم نے؟ ہاں وہ کہہ رہے ہفتے تھے کے کہ بعد انہوں نے کہا پھر آ جانا. تو جب ہفتے کے بعد بھیجا نا، نہیں کرایہ پہلے جا بھائی پھر کیا ہوا آخر؟ ہفتے کے بعد پھر بھیجا. ہاں. تو ہفتے کے بعد پہلے سے 1 دن پہلے اس کی منگنی ہو چکی. ایک دن پھر چھٹی منگنی ہو چکی تھی، مطلب سنڈے کو بلوایا، وہ ہفتے کو سیٹرڈے کو ان کی منگنی چھٹی منگنی ہو گئی. سیٹرڈے کو ان کی منگنی ہو چکی ہے. چھٹی منگنی سیٹرڈے کو ان کی چھٹی منگنی ہو ہوئی چکی نا، 5 پہلے ہو چکی تھی، یہ چھٹی تھی. تو نے کہا 5 منگنی ٹوٹ گئی. بات ہمیں سے ہوئی ہے. اب اچھا ٹھیک ہے بیٹا، تیری کہانی میں کچھ جھول ہے. وہ کہہ رہا چھٹی بھی نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، یہ ہے کہ شادی ہو گئی اس کی؟ گھر میں بھیج دیا. اچھا. تیرے پیرنٹس بہت جا رہے ہیں یار ان کے گھر. تو مجھے یہ یقین جو نہیں تھا.
تو اپنے پیرنٹس سے بھیجا کرو اور کسی کوئی کام ہی نہیں کرتے تیرے گھر والے, بس آنے جانا کر رہے. ہاں تو پیرنٹس کے بغیر میں نہیں کچھ کر سکتا. بیٹا تو اپنے گھر والوں کو بیٹھا لیتا, تو آنے جانا کر لیتا, تیرے اما ابا بہت آ جائے. میں یہاں تک کہ میں اپنے پیرنٹس کو بہت مشکل سے جو ہے نا پھر بھیجا تو نے, پھر بھیجا, پھر گئے, پھر گئے. گھر قریب لے لیتے تم لوگ, گھر قریب ہی تھا. اچھا پھر بھی آ رہے جا رہے ہیں. پھر کیا ہوا بھائی, پھر کیا؟ پھر اگلے ہفتے پھر گئے پیرنٹس, پھر کیا؟ کچھ ایسی ہی. ہاں دیکھا. سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. اچھا لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی یہ پوچھ رہے ہم. جس لڑکے سے اس کی منگنی ٹوٹ چکی تھی پھر اسی سے ہو گئی, اسی سے ہو گئی. لڑکی بھی تقریباً ٹھیک ہے. یہ صحیح ہے یار, تم دونوں صحیح ہو. تمہارا عشق لکھا جائے گا کتاب میں, تاریخ کا حصہ بنا ہوا تم لوگ. اچھا اس کے بعد پھر پیرنٹس گئے, نہیں وہ سنڈے کو ان کے پیرنٹس آ گئے. مطلب وہ لاسٹ ٹائم تھا. تیری کہانی میں سنڈے, پیرنٹس اور 6 منگنیاں ہیں. بیٹا ٹھیک ہے کہیں اور کر لے, محبت چھوڑ دے. پھر تو تیرے گھر والے بھی تھک گئے آ جا کے. صرف 3 دفعہ گئے. ابھی تو 6 دفعہ بھیج چکا تھا. لیکن بات تو 6 دفعہ کی ہے نا. ہاں یہ بھی صحیح ہے, یا تو اچھا, پاگل ہے یا میں پاگل ہوں. پھر وہ آپ سے نہیں ہوئی بہرحال شادی, ان کی کسی اور سے ہو گئی. مطلب وہ منگنی کسی اور سے ہو گئی. پھر وہ ٹوٹ تو گئی. یہ ہے کہ 2 سال جو ہے نا میری ضائع گئے تھے. مطلب ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ میں کچھ باہر جا سکوں یا ہاں. دوستوں نے فیس ٹو فیس آپ کا بات دل کر ٹوٹ سکوں. گیا, ہاں جی. صرف ایک واحد جو میرے دوست ہیں وہ کون ہے, یہی ہے, شیئر کر رہا وہ یہی ہے. وہ یہی ہیں. کہاں کون ہے وہ نوید ہیں, وہ وہاں بیٹھے ہیں. نوید, تم اچھا. ملنا بعد میں مجھے. تم اچھا اچھا, یہ ایک بات تو اب ان صاحبہ کی شادی ہو گئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اس کی سی منگنی ہو چکی ہے. وہ ٹوٹ جائے گی, کوئی نہیں, وہ بھی عادی ہے. جب پہلے 5 ٹوٹ چکی ہے. کیا تیری محبت, تیری شادی وہی ہوگی جا. محبت ابھی چاند سے آپ کا. کہہ دے, ٹی وی پہ کہہ دے. نہیں میں زندگی میں اسی سے محبت کرتا تھا. تو نام دے کے بول دو, بھلا اپنا فاتح آئی لو یو بول دے. ہاں کیا نام ہے اس کا؟ صحیح, آپ ان کو مائک دے دیجیے. جی بھائی آپ بھی محبت کرے, آپ نے بھی, آپ تو شریف آدمی لگ رہے ہیں مجھے. جی ہاں. اچھا بریک سے پہلے بات چل رہی تھی, شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ محبت نہیں ہوتی کہ صرف انسان اپنے کام سے محبت کرے یا اپنی روزمرہ کی جو ذمہ داریاں ہیں. آپ نے محبت کی ہے, آپ نے بھی, جی آپ تو شریف آپ آدمی لگ اپنی رہے ہیں. بتائیں نا, بتائیں اپنی محبت کہانی. میں کچھ ایسے شرفا لوگوں کا بھی نام شامل ہے جو ماضی سے چلے ہوئے آ رہے ہیں, تو بعد میں لوگوں نے ان کو بدنام کر دیا اصل میں. آپ کی شادی ہوگی جن سے جی ہاں. محبت کی تھی؟ نہیں ان سے شادی نہیں ہوئی ہے اس وقت. میری آئی ایم میرڈ اینڈ آئی ہیو گاٹ 2 kids. اچھا, تو پھر اسٹوری اپنی بتائیں کیا. اب ان کے وہ جو بھابھی جو دوسری پہلے والی تھی جن سے محبت کرتے ہیں, ان کے بچے آپ کو ماموں کہتے ہیں. نہیں ان سے کوئی تعلقات نہیں ہے, ان کی کوئی پتہ نہیں, کوئی خیر خبر نہیں کہ اسے کہاں ہے. 2000 میں ڈائننگ کارڈ کے انچارج تھا جب کراکرم ایکسپریس پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئی تھی نئی, تو اس وقت میں جو ہے وہ مختلف بوگیز میں جاتا تھا, وہاں جا کے لوگوں کی رائے لیتا تھا. تو وہاں پر بوگی نمبر 4 اینڈ کمپارٹمنٹ نمبر 15. سو یہ تو بڑی فلمی اسٹوری لگ رہی ہے بھائی. جی ہاں, وہاں پر میری ملاقات ہوئی اینڈ دیر ور لاٹ آف دا آئرش اینڈ Americans were there. Most of the Chinese, but they were traveling and making the journey in the train as well. تو ان سے ملاقات ہوئی. اچھا, تو یہ میرا جاب کا سلسلہ تھا, نیچر آف جاب بھی یہی تھا. تو ان سے ملاقات ہوئی وہاں پر, تو میں بہت کانفیڈنٹ تھا اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جیسے کہ میں شاہ صاحب کا ذکر کر رہا تھا تو اسے انٹرپشن آ گئی. مطلب نہیں وہ تھی پاکستانی تھی. تو میں جن ان لوگوں کے ساتھ میں رہتا تھا, زیادہ تر میرا وقت گزرتا تھا, تو میں محبت پہ بلیو نہیں کرتا تھا. ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں بھی یہی سوچتا تھا کہ محبت نہیں ہوتی, اس کو کوئی وجود نہیں ہوتا. لیکن پھر بعد میں ریئلائز کیا کہ محبت ہوتی ہے, محبت ہو جاتی ہے. محبت ہوتی نہیں, محبت ہو جاتی ہے. محبت کا بھی ایک کہا جائے کہ اس کا وجود ہوتا ہے, تو بات صحیح, ماں باپ کے روپ میں الگ ہوتی ہے, بہن بھائی ڈیلیبریٹ ایفرٹ نہیں ہو سکتا, مگر ہوتی ہے. اور انسان لاکھ کوشش کرے بچنے کے لیے, یہ ایسے انسیڈنٹ